بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا کے بارے میں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا وہ اکیلا کانٹیننٹ ہے جہاں کوئی انسان نہیں رہتا، کیونکہ یہاں پر ٹیمپریچر -90 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 300 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے برف کے طوفان بھی آتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا سب سے ڈرائی کانٹیننٹ بھی ہے، اتنا ڈرائی کہ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسے ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر صرف 51 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود پچھلے کئی سو سال سے بہت سے کنٹریز انٹارکٹیکا کا کنٹرول لینا چاہتے ہیں۔ آئیے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹارکٹیکا کے نقشے کے بارے میں۔ انٹارکٹیکا کا میپ اگر دیکھا جائے تو اس حصے کو فرانس کلیم کرتا ہے، اس حصے کو ناروے کلیم کرتا ہے، رائٹ سائڈ کو آسٹریلیا کلیم کرتا ہے، برٹن، چلی، ارجنٹینا، نیوزی لینڈ انٹارکٹیکا کے کچھ حصوں کو کلیم کرتے ہیں۔ آج ہم سولو کرنے جا رہے ہیں انٹارکٹیکا کی کچھ مسٹریز۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ آخر انٹارکٹیکا کو کس نے ڈسکور کیا تھا، اور اس برف کی تہہ کے نیچے آخر کیا راز چھپے ہیں جو دنیا کی سپر پاورز جانتی ہیں اور اس کا کنٹرول لینا چاہتی ہیں۔ انٹارکٹیکا ڈسکور کس نے کیا؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، برٹش کہتے ہیں کہ انٹارکٹیکا کو انہوں نے ڈسکور کیا، جبکہ رشینز کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے یہاں قدم رکھا تھا۔ لیکن انٹارکٹیکا کا ذکر سب سے پہلے گریک فلاسفر ارسطوٹل نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کیا، جب اس نے کہا زمین گول ہے اور نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایک دوسرے کے مرر امیجز ہیں۔ برٹش آفیسر جیمز کک وہ پہلا یورپین تھا جو انٹارکٹک سرکل کراس کر کے انٹارکٹیکا کے پاس پہنچا، لیکن وہ ابھی انٹارکٹیکا سے 130 کلومیٹر دور ہی تھا کہ اس نے اپنی شپ واپس موڑ لی۔ اس نے انٹارکٹیکا تو نہیں دیکھا، لیکن اس نے بہت سے آئس برگز کو وہاں پر پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا۔ 1819 میں رشین امپائر نے رشین ایکسپلورر فیبین وون بیلنگہوزن کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ پوری دنیا کے گرد چکر لگائے اور نئے کانٹیننٹس اور کنٹریز کو ڈسکور کرے۔ اس نے بہت قریب سے انٹارکٹیکا کو دیکھا، گو کہ اس نے وہاں قدم نہیں رکھا تھا، مگر اسے ماڈرن ہسٹری کا پہلا انسان کہا جاتا ہے جس نے انٹارکٹیکا کو دیکھا۔ 1900 سے 1920 کے دوران بہت سے ایکسپلوررز نے انٹارکٹیکا کا رخ کیا۔ 1911 میں برٹش ایکسپلورر رابرٹ فوکن اسکاٹ اپنی ٹیم کے ساتھ انٹارکٹیکا پر اترا اور 400 مائلز دور تک گیا، پھر خراب موسم کی وجہ سے اسے واپس مڑنا پڑا، مگر واپسی کا سفر انتہائی خطرناک ثابت ہوا۔ رابرٹ اور اس کی ٹیم خراب موسم کی وجہ سے وہاں پھنس گئے اور ان سب کی موت ہو گئی۔ 1939 میں ہٹلر کے کہنے پر جرمن ایئر فورس نے یہاں پر نازی فلیگ بھی گرائے تاکہ اس ایریا کو نازی جرمنی کے کنٹرول میں دکھایا جا سکے۔ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سے کنٹریز نے اپنے ریسرچ سینٹرز بنائے۔ اس کے بعد بہت سی مسٹریز ڈسکوریز ہونا شروع ہو گئی۔ سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ انٹارکٹیکا پر پہلے برف نہیں بلکہ گھنے جنگل تھے۔ امپیریل کالج آف لندن کے سائنٹسٹ کے مطابق ان کو فوسلائزڈ ووڈ ملی، جس سے پتہ چلا کہ تقریباً 90 ملین ایئرز پہلے انٹارکٹیکا ایک گرم کانٹیننٹ تھا جہاں گھنے جنگل موجود تھے۔ اس کے علاوہ ان کو ایسے انسیکٹس کے فوسلز بھی ملے جو صرف گرم علاقوں میں ہوتے ہیں۔ سیکنڈ مسٹریز ڈسکوری جو ہے انہوں نے ڈسکور کی وہ یہ تھی کہ اس برف کے نیچے 400 لیکس ہیں، وہاں پر ایسے سمندری جانور موجود ہیں جو دنیا میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ اسپائڈرز ہو گئی، سی تھروٹ جیلی فش ہو گئی۔ اس کے علاوہ انٹارکٹیکا پر ایک اور چیز جس نے کئی سالوں تک ایکسپلوررز کو پزل کیے رکھا وہ ہیں یہ خونی چشمے۔ یہ واٹر فال ایسے ہے جیسے برف سے خون نکل رہا ہو، مگر حال ہی میں سائنٹسٹ نے یہ ڈسکوری کی ہے کہ اس کا سرخ رنگ اس وجہ سے ہے کہ اس چشمے کو ایک سالٹی لیئر سے پانی آتا تھا،
جس پر کئی 100 فٹ برف پڑ چکی ہے اور یہ لیک ایٹماسفیئر سے بالکل کٹ آف ہے۔ اس پانی میں بہت زیادہ آئرن موجود ہے۔ جب یہ پانی چشمے میں آتا ہے تو دھوپ اور آکسیجن کی وجہ سے آئرن آکسیڈائز ہوتی ہے اور اس وجہ سے پانی کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ انٹارکٹیکا کے بارے میں آپ کو ساری معلومات مل چکی ہوں گی۔ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو۔